الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. معزز و مکرم نوجوانان کرام اور بزرگان دین، ہم اس وقت جس ماہ کے اندر موجود ہے اور ہم نے جس مہینے کو پایا ہوا ہے، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے. اس کی کیا حقیقت ہے، کیا فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ ہمیں کیوں دیا گیا. دیکھیے، رمضان ہم اسے کہتے ہیں، رمضان میم کے اوپر اگر زبر نہیں پڑے گے تو غلط ہو جائے، میم کے اوپر زبر پڑنا پڑے. رمضان کے معنی آتے ہیں جھلسا دینے کے. جب سب سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا اور سب سے پہلے جب روزے فرض کیے گئے تھے تو وہ شدید گرمی کا عالم تھا، اس کے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھا، یعنی جھلسا دینے والا، سکھا دینے والا. لیکن فقہاء کرام نے اس کا دوسرا معنی بیان کیا. یہ تو اس زمانے کا جو ہے معنی اور مطلب ہے، لیکن ایک دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جھلسا دینے والا یعنی لوگوں کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو سکھا دینے والا، گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ ہے. ہم شروع سال سے لے کر رمضان تک جو 11 مہینے ہم گزارتے ہیں، اس کے اندر جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہوتے، نمازیں چھوٹتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، نیک کام نہیں ہو پاتے، کاروبار کی الجھنوں میں آدمی پڑا رہتا ہے، کبھی تو کسی کے کھانے میں حرام بھی آتا ہے، کسی کے جو ہے کام میں چوری ڈکیتی بھی آتی ہے. یہ سارے کچھ آدمی کرتا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے دل جو ہے زنگآلود ہو جاتا ہے، دل کے اوپر گناہ کی سیاہی آ جاتی ہے اور دل گناہ کر کر کے بالکل کالا ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو گناہ کا ایک انبار ہمارے دلوں پر لگ چکا ہے اور ہمارے دل گناہ کو لیتے ہوئے کافی سخت ہو چکے ہیں، تو اب اس گناہ کو جھلسا دینے کے لیے اور ان گناہ کو دھو دینے کے لیے اور ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. تو یہ ہے رمضان کہ سال بھر کے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ اس رمضان مبارک میں ہوگا. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کیے گئے روزوں کو ادا کریں گے، ہم روزانہ پابندی سے روزہ رکھیں گے اور رات کا جو قیام ہے یعنی تراویح کی 20 رکعتیں ہم اس کو پابندی سے ادا کریں گے، اور پورا قرآن کریم تراویح کے اندر سنت مؤکدہ ہے، اور اسی طریقے پر 20 رکعت سنت تراویح پڑھنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. تو ہم 20 رکعت تراویح پڑھیں گے اور ان 20 رکعتوں کے اندر ایک قرآن کریم کم از کم مکمل سنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر کے روزے کا ثواب الگ اور رات میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بدلے میں رات بھر کے قیام کا ثواب ہمیں عطا فرمائے. یعنی 24 گھنٹے ہماری عبادت میں شمار ہوئے. دن کو روزہ رکھنے کی وجہ سے دن بھر عبادت اور رات میں تراویح پڑھنے سے رات بھر قیام کا ثواب. یعنی صائم النہار و قائم اللیل کی صفت سے آدمی متصف ہو جاتا ہے. اور روزہ کیا ہے؟ جیسے میں
السلام کو بتایا کہ رمضان کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور یہ کیوں ہمیں عطا کیا گیا ہے، یعنی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ تو اسی طریقے پر روزہ کیا ہے، کس چیز کا نام روزہ ہے؟ تو فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی آدمی نے جب سحری کر لیا اور جب روزے کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت سے لے کر افطار کے وقت تک اب وہ نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ اپنی بیوی سے اپنے خواہش پوری کر سکتا ہے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو کھانا کھانا حلال چیز ہے، پانی پینا ایک حلال چیز ہے، اور اپنی بیوی سے جائز طریقے سے اپنے خواہش پوری کرنا ایک حلال چیز ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہم ان حلال چیزوں سے بھی رکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رکنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا اور کھانا بھی کھا لیا، روزہ رکھ لیا اور پانی بھی پی لیا، روزہ رکھ لیا اور اپنی بیوی سے اپنی خواہش بھی پوری کی، تو وہ روزہ کوئی کام کرے، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں حلال چیزوں سے رکنے کا حکم فرمایا ہے تو پھر حرام چیزوں سے رکنے کا حکم کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی دکھلانا یہ ضروری ہے، اور دکھلانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں حلال چیزوں سے رکنے کا حکم فرمایا گیا ہے تو حرام چیزوں سے بدرجہ اعلیٰ رکنا چاہیے۔ یعنی جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، گندی فلمیں دیکھنا حرام ہے، ناجائز کام کرنا حرام ہے، کسی کو ناجائز ستانا حرام ہے، کسی کو جو ہے اپنے کسی کے اوپر تہمت لگانا حرام ہے، کسی کے ساتھ ناروا سلوک کرنا حرام ہے، گالی گلوچ کرنا حرام ہے، یہ سارے کام بھی حرام ہیں۔ روزہ ہو یا نہ ہو یہ سارے کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے ناحق، کوئی بات میں بات نہیں اور ہم لڑ رہے ہیں، ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں، ہم کسی کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جیسا بغیر روزے کے حرام ہیں ویسے ہی روزہ رکھ کر بھی حرام ہے۔ روزہ اگر ہم نے رکھ لیا ہے تو اب ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی بچنا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، روزہ رکھا ہے تو چغلخوری نہیں کرنا چاہیے، روزہ رکھا ہے تو حرام کمائی سے بچنا ضروری ہے، جبکہ حرام کمائی تو بغیر روزے کی بھی حرام ہے، تو روزہ رکھ کر تو اور زیادہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر ہم جو سحری کھا رہے ہیں تو سحری کے اندر ہمارا مال کون سا ہے؟ اگر ہم سحری کھا رہے تو سحری تو عبادت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کرو، کیونکہ یہودیوں کے اور ہمارے درمیان عبادت میں سحری کرنے سے ہی فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا جو روزہ ہوتا تھا تو کھانا کھانے کے بعد اگر سو گئے رات میں تو اب وہ صبح میں اٹھ کر نہیں کھا سکتے، اور ہماری شریعت میں یہ ہے کہ ہم تراویح کے بعد اگر کھانا کھا کر بھی سوئے تو فجر سے پہلے اٹھ کر سحری کے وقت میں ہم سحری کھا سکتے، یہ فرق ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس عبادت کا حکم فرمایا ہے اگر وہ عبادت ہماری حرام لقمے سے ہو رہی ہے تو روزہ کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر اگر شام کے وقت ہماری افطار حرام غذا سے ہو رہی ہے تو افطار بھی کوئی کام کی نہیں، اس میں ہمارے روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے کسی روزے دار کو افطار کروا دیا تو اس کو روزے دار کے روزے رکھنے کے برابر کا ثواب ملے گا، چاہے وہ اسے ایک کھجور کھلا دے یا چاہے اسے ایک گھونٹ لسی پلا دے یا ایک گلاس پانی پلا دے یا شربت پلا دے، اور یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے کہ اگر پیٹ بھر کر افطاری کرائی تو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر اسے ایک ایسا پانی پلایا جائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔
تو روزے دار کو افطار کرانا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس میں بھی ایک چیز کا احتیاط کریں کہ ہم مساجد میں دیکھتے ہیں کہ افطار آتا ہے اور لوگ اسی افطاری سے جو افطار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا مسلمان کے گھر سے آ رہا ہے یا ایک ایسا آدمی کے گھر سے آ رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، جو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا، اور وہ اس مقصد سے مسجد کے اندر افطار دے رہا ہے کہ روزے دار اسے افطاری کرے گی؟ لیکن ہمیں تو شریعت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، ہمیں تو حلال کمائی سے اور حلال افطار سے افطاری کرنا ہے۔ اب یہ تو الگ بات ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے اور وہ افطار کروا رہا ہے، اس کی کمائی بھی حلال ہے کہ نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کی کمائی حلال ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی کمائی حلال نہیں ہے اور وہ خوب آپ لوگوں کو جو ہے افطار کا سامان لا کر دے رہا ہے اور آپ لوگ اس سے افطاری کر رہے ہیں، تو ہماری افطاری کون سے مال سے ہوگی؟ یہ خیال ہمیں روزہ کھولنے میں بھی رکھنا ہے اور روزہ رکھنے میں بھی رکھنا ہے کہ ہماری افطاری اور ہماری صحت جو ہے حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنات اور انسان یہ دو مخلوقیں ایسی ہیں کہ جن کو میں نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو سال بھر ہم 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی عبادت پہ نہیں لگا پاتے، ہمارے پیچھے دنیاوی کام کاج ہوتے ہیں، گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں، جس کی بنا پر ہم زیادہ وقت نہ مسجد میں دے پاتے ہیں، نہ زیادہ وقت ہم عبادت میں لگا پاتے ہیں، نہ ہم زیادہ نمازیں پڑھ پاتے ہیں، نہ ہم زیادہ عبادتیں کر پاتے ہیں، نہ نوافل کی کثرت ہوتی ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے، نہ نفلی روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، کچھ نہیں ہو پاتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنات اور انسان کو تو میں نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہاں تو پورے کے پورے انسان جو ہے دن بھر اپنے دنیاوی مشاغل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کے اس مقصد تخلیق کو رمضان مہینے میں پورا کریں۔ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم عبادتوں میں لگے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور اس بات کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ ہم غیر رمضان میں اپنی دکانوں میں لگے رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم ایک مہینہ ایسا گزاریں گے کہ ہم نہ زیادہ کام کاج میں لگیں گے اور نہ زیادہ دوسرے کاموں میں لگیں گے، بلکہ ہم روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے، عبادتیں کریں گے، قرآن کریم پڑھیں گے اور تراویح پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنی دکانوں کو عصر کی نماز کے بعد بند کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد ڈائریکٹ تراویح کے بعد کھولتے ہیں۔ ان کا بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم افطار کریں گے سکون کے ساتھ، اسی طریقے پر ہم مغرب ادا کریں گے، مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، پھر ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم تراویح کی 20 رکعات ادا کریں گے، اس کے بعد اپنی مابقیہ نوافل پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے، اس کے بعد ہم آرام سے سو جائیں گے، اور پھر صبح میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد سحری کھائیں گے، اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیے صبح میں اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ہم 24 گھنٹے عبادت میں لگے رہے، اس لیے کہ روزہ رکھ لیا تو دن بھر عبادت ہے، اور رات میں 20 رکعت تراویح پڑھ لی، عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی، وتر کی نماز پڑھ لی، تو رات بھر عبادت۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تخلیق تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ مقصد تخلیق اس رمضان مہینے میں پورا ہو جائے گا۔ اور اللہ معاف کرے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے، تو ہم اللہ رب العزت سے ایسے لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی
توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی رمضان مہینے میں روزے رکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان مہینے میں تراویح نہیں پڑھتے اور کچھ پڑھتے ہیں پر پوری نہیں پڑھتی۔ کچھ رمضان مہینے میں کبھی اس مسجد میں پڑھے، کبھی اس مسجد میں پڑھے، کبھی یہاں پر قرآن سنے، کبھی وہاں پر قرآن سنے، تو اس سے یہ ہوتا ہے نہ تراویح کی نماز ان کی پوری ہوتی، نہ ان کا قرآن کریم پورا ہوتا ہے۔ جبکہ ایک سنت تو یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ تراویح میں مکمل قرآن کریم سنے۔ اب اگر پڑھ نہیں سکتے تراویح میں پورا قرآن تو سن تو سکتے ہیں۔ ہماری مساجد میں حافظوں کا انتظام کیا جاتا ہے، ایک ایک نہیں، 2-2 3 حافظوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ حافظ قرآن پورا قرآن سننا ہے، اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ پورا قرآن کریم سنیں، اس لیے کہ ہر ایک کے پیچھے گھریلو کام کاج ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں مصروفیات ہوتی ہے، تو وہ لوگ دن بھر قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم تراویح میں 1 گھنٹے کے اندر قرآن کریم پورا سن لیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اب جو لوگ تراویح پوری نہیں پڑھتے، جو لوگ ایک مسجد میں تراویح ادا نہیں کرتے، اب ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت انہیں بھی پوری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں بھی پورا قرآن کریم سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ یہی تو عبادت خاص ہے جو اس رمضان المبارک میں ہمیں ایک رمضان کا احساس عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اس احتساب کے ساتھ اور اس ایمانی قوت کے ساتھ اور ایمان کے یقین کے ساتھ روزہ رکھا کہ اللہ رب العزت اس روزے کی بدولت اور اس روزے کی برکت سے میں نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں اور جتنے پاپ کیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے میرے معاف فرما دے گا۔ اور دوسری یہ بھی نیت کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے گا۔ تو جو اس نیت کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ روزہ رکھے گا تو یقیناً اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رات میں قیام کیا، رات کا قیام کیا ہے؟ رات کا قیام تراویح کی نماز ہے۔ جس شخص نے رات میں تراویح پڑھی یعنی رات کا قیام کیا، اور یہ ایمان کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے یہ تراویح پڑھنے کو میرے کو نصیب فرمایا ہے، اس تراویح کو پڑھنے کو ہمارے مقدر میں کیا ہے، اور وہ اس ایمان کے ساتھ تراویح پڑھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس پڑھنے کی بدولت میرے سارے گناہ معاف فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس تراویح کو میرے لیے قبول فرمائیں گے، تو اللہ کی ذات کی امید ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہوئیں گے، اور اسے اس تراویح کا پورا ثواب ملے گا، اور روزے کا بھی پورا ثواب ملے گا۔ جب آدمی روزہ بھی رکھے گا، تراویح بھی پڑھے گا، اور قرآن کریم بھی پورا سنے گا، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت اسے اس کا پورا بدلہ دے گا۔ کیا بدلہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، اور میں ہی اس روزے کا بدلہ ہوں۔ روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے۔ رمضان مہینے میں کچھ کام ضروری ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم نے کاموں کو کر لیا اور کچھ کاموں سے بچے رہے تو یہ 1 مہینے کی عبادت ہمارے پورے سال کے گناہوں کو کفارہ ہو جائے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی میں شروع سے بتا رہا ہوں، ہمیں روزے رکھنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اور قرآن کریم مکمل کرنا ہے۔ آپ تراویح کے اندر ایک قرآن کریم مکمل کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو دن میں موقع ملے تو روزے کی حالت میں بھی ایک قرآن کریم مکمل کریں۔ 30 روزے ہوتے ہیں، روزانہ بھی اگر ایک ناظرہ قرآن پڑھنے والا 1 پارہ روزانہ اگر پڑھے گا تو اس کا ایک قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ اگر ایک بیٹھک میں 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے تو اپنے اس قرآن کے 1 پارے کو 5 حصوں میں تقسیم کر لو۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد، پھر عصر کے بعد، پھر مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد 4 حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو 15-15 منٹ میں اگر ہم نے قرآن کریم پڑھا تو 1 پارہ روزانہ کا مکمل
اور جن لوگوں کی پڑھنے میں اسپیڈ ہے 2 پارے روزانہ پڑھیں، اور اسپیڈ ہے 3 پارے پڑھیں، تو قرآن کریم پڑھنا ہے ہمیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے خیر خواہی، مواسات، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا حکم کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، بھائی چارگی، یعنی دوستی والا سلوک اور بھائی والا سلوک ہمیں سب کے ساتھ کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ والا کام نہ ہو، ہمارے ذریعے سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ہمارے ذریعے سے کسی شخص کو برا نہ لگے، اس چیز کا اہتمام۔ اسی طریقے پر کثرت سے صدقہ اور خیرات کریں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے جو مال عطا فرمایا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، روزے داروں کو افطار کروائیں، اور جن لوگوں کے سحری کے انتظام نہیں ہو پاتے اور وہ لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے، ایسے لوگوں کے لیے سحری کا انتظام کروائیں، اور جو لوگ افطار نہیں کر پاتے ان لوگوں کی افطاری کا انتظام کروائیں۔ یہ 2 کام ہمیں کرنا ہے، اور جو 2-3 کام ہمیں نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہمیں روزہ رکھ کر ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ ہم روزے کے اندر ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کس طریقے پر ٹائم پاس ہوتا ہے؟ خاص کر کے نوجوان، ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی کام نہیں، تو چلو ہم موبائل کے اندر کچھ ایسی فلمیں دیکھتے ہیں ہم جس سے ہمارا وقت کٹے اور ہمیں روزہ نہ معلوم ہو۔ کچھ لوگ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو بے حیائی کے اور گناہ کے کام ہیں، اور روزہ رکھ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے پر روزہ رکھ کر اگر کوئی آپ سے لڑے تو آپ اس سے صرف ایک جملہ کہیں، انا صائم، میں روزے سے ہوں، یعنی میں نہیں لڑ سکتا، میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں کوئی اگر تم سے بدسلوکی کرے، کوئی تمہیں گالی دے یا کوئی تم سے لڑے تو تم اس سے صرف ایک جملہ کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تم اس سے گالی کا جواب گالی سے مت دو، اس کے مارنے کا جواب مارنے سے مت دو، اور اس کے جھگڑے کا جواب جھگڑے سے مت دو، صرف اتنا جواب دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد وہ نہیں مانتا ہے تو اللہ کے حوالے کر دو کہ اس سے اللہ بدلہ لے گا، میری کیا طاقت ہے کہ میں اس سے بدلہ لے سکتا۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، یہ کام، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے۔ آپ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، لیکن میرا کام ہے یہ چیز بتانے کی کہ اس سے ہمارا روزہ کوئی کام کا نہیں ہوتا کہ ہم اگر جھوٹ بولیں گے یا غیبت کریں گے یا چغلخوری کریں گے یا اس کی باتیں اس کو یا اس کی باتیں اس کو بیان فرمائیں گے تو اس سے ہمارا روزہ کوئی کام کا نہیں ہوا۔ روزہ تو رہے گا پر اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ 2-4 کام ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے، اور 2-4 کام ہیں جو ہمیں کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں پہلے کلمے کا جو ہے ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جو ہے کثرت سے پڑھتے رہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ پہلا کلمہ پڑھنے سے ہمارا ایمان بڑھے گا، اور استغفار کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوئیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور بھی زیادہ کر سکتا ہوں تو صبح شام کی تسبیحات پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تمام کئی سنات و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور